آج دعائے مکارم الاخلاق سنوائی جائے گی اور آخر میں چند منٹ اس پہ بات کریں گے ساجد صاحب. تو بسم اللہ ساجد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. تو کسی بھی لحظے کو اور لمحے کو ضائع کیے بغیر یہ عرض کرتا چلوں کہ دعائے مکارم اخلاق جو ہے یہ چند ایک ان دعاؤں میں سے ہے یا ان مناجات میں سے ہے جو سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خاص طور پہ تاکید کردہ ہیں، اور خاص طور پہ رمضان کریم کے ماحول میں یہ دعا شب قدر میں اور عمومی طور پہ جس وقت بھی رمضان کریم میں خاص طور پہ اور عمومی تو پھر ظاہر ہے ہمارا تعلق ان دعاؤں کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو دعائے مکارم اخلاق جو ہے یہ بجا طور پہ انسانی اخلاق کو سنوارنے اور انسانی اخلاق اور اس سے آگے یعنی عرفان کا سفر جو ہے، انسانی عرفان کا سفر جو ہے وہ علم اخلاق سے آگے شروع ہوتا ہے. تو جب تک انسان آمادہ ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارے تو وہ بجا طور پہ عرفان اور رشد کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکا ہوتا ہے. تو آئیے ہم اس دعا سے مستفید ہوتے ہیں اور اس خزانے سے اپنے قلب اور اذہان کو منور کرتے ہیں.
اس حقیر کی طرف سے بقصد کہ خدا اس کے وسیلے سے اپنی خیر و عافیت اور اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازے۔ اس ذکر خیر کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں اور اپنی لامحدود نعمتوں سے نوازے۔ طلب حاجات کا طریقہ یعنی مناجات، انسانی حاجات کو رب وحدہ لا شریک سے طلب کرنے کا جو طریقہ، اللہ وحدہ لا شریک سے انسان کے مذاکرات کا طریقہ، اب یعنی طلب حاجات ہوں یا انسان توبہ کی غرض سے، توبہ کی قبولیت کی غرض سے خدا کی طرف، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو، اسے راضی کرنا چاہتا ہو، تو اسے بہترین ناموں سے پکارنا ہو۔ اس سلسلے میں مناجات آل محمد، اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا عروج ہمیں اس میں نظر آتا ہے، اور اس کو اس انداز سے خدا بند تعالیٰ کے سامنے یہ تمام تر جو لفاظی ہے وہ ایک مستر اور ایک خدا کے سامنے ایک ایسے شخص کی سی کیفیت بیان کرتی ہے جو خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، پریشان حال ہے، مستر ہے، کیونکہ خدا و تعالیٰ نے خود اس چیز کو کہا ہے کہ، اور جو احادیث محمد و آل محمد سے ہمیں اقوال آل محمد سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی کہ پریشان اور مستر کی دعا جو ہے وہ زیادہ تقرب الہی کے لائق ہے، زیادہ مقبول ہے، کہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو پریشان حال دیکھو تو اس سے اپنے حق میں دعا کرواؤ، کہ اس کی دعا جو ہے وہ جس پریشانی میں ہے اس پریشانی کی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں اس کی دعا زیادہ تقرب کے لائق ہے۔ تو بنیادی طور پہ انسان اپنی خواہشات، اپنی جو زندگی کے نظام میں الجھتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی بے جا امیدوں کی بنیاد پہ، جبکہ خدا بند تعالیٰ نے، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کہا ہے کہ تم جب مجھ سے سوا کسی سے امیدیں باندھو گے تو پھر میں تمہیں ان امیدوں میں چھوڑ دوں گا، یعنی کہ نہ تمہاری امیدیں کہیں پوری ہوں گی، نہ تم کسی منزل پہ پہنچو گے، تمہاری امید، تمہاری غرض و غایت میرے سوا کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو انسان جب ان امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور زندگی کے پھر اس نظام میں پھر بھی خدا و تعالیٰ نے قدم قدم پہ یہ جو الفاظ سمجھیں کہ میری زبان پہلو بدل رہی ہے، یہ بھی کچھ میں نے جو مناجات کو پڑھا، جو اس در اقدس سے جو اپنی زندگی کے لیے سبق لینے کی کوشش کی، تو قدم قدم پہ دھیان رہتا ہے کہ زبان جو ہے وہ کہ میں بہت ناقص ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں اور مناجات کو اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں تو پھر قدم قدم پہ اس سے رہنمائی ملتی ہے، کہ پھر بھی خداوند تعالیٰ بغیر کہے ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہماری حفاظت بھی قدم بہ قدم کرتا ہے، اور پھر اس پہ اس کی رحمت کی کیسی وسعت ہے کہ ہمیں توفیق عطا کرتا ہے کہ ہم اس مایوسی کے لمحے میں مزید کسی تاریکی میں الجھنے کی بجائے اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ فقط توفیق الہی سے ہی ممکن ہے۔ خدا جب کسی پر رحمت کرتا ہے اپنی تو اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، اور بہرحال انسان کو اس وحدہ لا شریک کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس مایوسی سے کیسے نکلنا ہے، یعنی گناہوں کی سیاہی دھونی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں تقرب اور رجوع کرنے کے لیے، تو اس کی شرط ہے توبہ۔
تو انسان جب اس سیاہی سے گھبراتا ہے، جبکہ اس دوران اسے توفیق ملتی ہے کہ وہ خدا کی رحمت کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کا دامن تھامے، اور جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا قمیل میں اس کو کہا ہے کہ یا سریع الرضا، یہ سب سے جلد راضی ہو جانے والے، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ قدم قدم پہ ہمیں وہ عنوان، وہ سرا نظر آتا ہے جسے تھام کے میں ظلمت سے نور کی طرف کوئی بھی زیرو جا سکے۔ تو انسان جب اس سیاہی سے گھبراتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے بڑی ایک چیز کہ اب میں تو سیاہ کار ہوں، اب میں، اور یہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے نفسیات کا جو سلسلہ ہے ہمارے روزمرہ کے حساب سے، اور جب خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی بات آتی ہے تو تب بھی ہم کم و بیش اسی نفسیات کا شکار ہوتے ہیں۔ خدا کے ساتھ اس تعلق کو ریفریش کیسے کرنا ہے، کیسے اگر ظلمتوں کا شکار کہیں ہو گئے ہیں خدا نخواستہ تو دوبارہ کیسے پلٹنا ہے، بہرحال وہ توفیق الہی ہے، خدا کی رحمت ہے۔ اب بات کیسے کرنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کیسے ہونا ہے، تو بعض اکثر اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا کس زبان سے اسے کیا کہیں۔ وہ مایوسی سے کیسے نکلے، اس مایوسی سے نکل کے خوشی، امن، سکون کی طرف کیسے آئے، اس خدائے وحدہ لا شریک سے کیسے مذاکرات کرے، اور اس رب العزت کو، اس رب وحدہ لا شریک کو کیسے اور کس طرح پکارے کہ وہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دے بلکہ اس سے راضی بھی ہو جائے اور اسے مزید توفیق اور اپنی رحمتوں سے نوازے، اور اس کے گناہوں کو، یعنی کہ یہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ نہ صرف معاف کر رہا ہے، راضی ہو رہا ہے، بلکہ اس حد تک راضی ہو رہا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یعنی یہ وہ عنوانات ہیں جو باقاعدہ ان مناجات میں ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ خدا کو اس طریقے سے پکارا جائے کہ وہ اس طریقے سے راضی ہو جائے ہم سے کہ نہ صرف راضی ہو بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یہ باقاعدہ دعا اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ نماز کے آخری سجدے میں یہ دعا فرماتے تھے کہ یا الہی میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ تو جب ہم رجوع کرتے ہیں دعا کے معاملے میں، یعنی کہ ہم حقیقی طبیب کے پاس رجوع کرتے ہیں اپنے مرض کی شفا کے لیے، جسے طبیب مطلق نے اپنا وسیلہ قرار دیا ہے کہ تم اس وسیلے سے میرے پاس آؤ، اس حقیقی وسیلے سے میرے پاس آؤ گے تو تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو یہ تمام اوصاف خدا کے تقرب کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، یہ ہمیں مناجات محمد آل محمد سے اس کے تمام جو سبق ہے یا جو رہنمائی ہے، وہ یہ تمام عناوین ہمیں انہی مناجات میں سکھائے۔ ان مناجات میں انسان جب تھوڑا شناسائی کا سفر طے کرے اور اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈالے، طرح طرح سے خدا کی رحمت کو پکارا گیا، یعنی کہ انسان پہلے جس نفسیات کا ایک شکار ہے اس میں سوائے مایوسی کے اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن کس طرح سے اس کو امید کی کرن، امید کے رستے پہ ڈالا جا رہا ہے اور خدا کی طرف، کیونکہ اسی لیے مایوسی کو کفر کہا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور معاذ اللہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو کے پھر جب کوئی رستہ نہیں ملتا تو مزید ظلمتوں کا اور تاریکیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں ایک ایسا انسان، اور جبکہ گناہ اور اپنی سیاہی کو دھونا تقریباً کوئی زیرو اس سے سمجھیں کہ پرے نہیں ہے، یہ ایک شرط ہے، ایک لازمہ ہے کہ انسان جب خود کو طاہر کرتا ہے، خود کا تزکیہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے
پرے کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس سلسلے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ ایک مناجات میں آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے کہ اے الہی میں اگر تیری رحمت کے لائق نہیں، یعنی کہ آپ یہ اس درجے پہ ہمیں کون لے کے جائے گا کہ اے الہی اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں تو تیری رحمت تو ایسی ہے کہ وہ مجھے آ کے اپنے دامن میں گھیر لے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ خدا کو پکار رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ خدا کو کیسے پکارا جائے، خدا کی رحمت کو کیسے آپ کمائیں، کیسے کسب کریں۔ تو نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کیا ہے، اپنے غضب کو نہیں۔ تو خدا نے جس چیز کو اپنے اوپر واجب کیا وہ اس کی رحمت ہے۔ پھر بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی امید کی ایک کرن دیتے ہیں کہ مایوس مت ہو، خدا کی طرف رجوع کرو۔ گناہ فرماتے ہیں کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اے اللہ تیری رحمت کے آگے ہیچ ہے، وہ تیری رحمت کے آگے چھوٹا ہے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کے میں جب ان عناوین کو پڑھتا ہوں تو یہ کچھ حالت دل اور ذہن کی عجیب ہو جاتی ہے کہ ان کا اپنا درجہ تو کچھ اور ہے۔ اپنا درجہ تو کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک جگہ فرماتے ہیں، دیکھیں جو ہمیں مناجات سکھا رہے ہیں، جو ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ان کی اپنی رضا خدا کے ساتھ کیسی ہے۔ تو فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے دعا کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں تیری رضا میں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تیری رضا میں، اے اللہ تیری رضا میں ایسا راضی ہوں کہ میں تجھ سے دعا کبھی نہ مانگتا۔ تو یہ ان کی معراج ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں یہ مناجات کے سلسلے میں، تاکہ ہم مناجات کی تمام تو ابھی نہیں، لیکن ہم کچھ نہ کچھ اس کے پہلوؤں سے، ان مبارک لفظوں سے اور ان کی غرض و غائب سے آگاہ ہوں، اور وہ کہاں تک کس معراج پہ ہیں اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ الہی تو اپنی محبت میں مجھے اس مقام پہ لے جا کہ مجھے انسانوں سے وحشت ہونے لگے۔ یہ ابھی اس پورے خزانے میں سے شاید ایک قطرے کے بھی برابر نہیں ہے جو کچھ بیان کرنے کی، عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ایک دعا جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مروی ہے، جو خاص طور پہ طلب توبہ اور ایک گناہ گار کے جس کو میں ٹرو طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیگوسیشنز ہیں ایک گناہ گار کی خدا تعالیٰ کے ساتھ۔ گو کہ یہ دعا طویل ہے، لیکن اب تک کی جو سمجھیں کہ تاکید شدہ دعائیں ہیں، خاص طور پہ کسی بھی زیرو کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے جو خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کرنا چاہتا ہے توبہ کے ذریعے، اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا چاہتا ہے اور اس رب وحدہ لا شریک کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پوری دعا میں سے ایک جملہ آپ کی تبرکن آپ کے نظر کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی رحمت کو سکھایا یہ ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا، خدا کی رحمت کو پکارتے رہنا ہے۔ اور کیسے پکارتے رہنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ دیکھیے ایک گناہ گار کے طور پہ وہ تو یقیناً اس سے معاف رہا ہے، یہ سبق ہمارے لیے ہمارے لیے ہے کہ ہم اس سے سیکھیں اور خدا کو اس انداز سے پکاریں اور خدا سے اس درجے کی امید وابستہ کریں کہ اے اللہ تو اگر مجھے جہنم میں بھی ڈال دے گا، یعنی کہ یہ دیکھیے کہ کیا درجہ ہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میں تجھے وہاں بھی تیری رحمت کو پکاروں گا۔ بالکل ایک مختصر سا جملہ ہے، بہت طویل دعا ہے۔ یہ دعائے ابو حمزہ صومالی کہلاتی ہے، اور یہ طلب توبہ اور مغفرت کے حوالے سے یہ بہت عظیم دعا ہے۔
تو چاہیے ہمیں یہ ہے کہ اس درس سے وابستہ ہوں اور آل محمد سے اور یہ جو مناجات ان کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جو مبارک الفاظ ہیں ان کو اپنا صبح و شام کا ذکر اور ورد بنائیں. یعنی کہ کس جگہ کے لیے انہوں نے ہمیں یہ دعائیں یہ مناجات نہیں سکھائیں. صبح و شام کے اذکار ہیں، غم و خوف کی جگہ پہ دعائیں مناجات ہیں، حتیٰ جاگنے اور سونے کے وقت کی مناجات اور دعائیں ہیں. حجاب اور حرص کے عنوان سے ہمیں جب خاص طور پہ حفاظت ہماری نفسیات میں ہو کہ ہمیں پناہ چاہیے خدا کی، ہمیں کسی چیز سے حفاظت چاہیے، ہم خدا کے حجاب میں خود کو لے آئیں، اس کی حفاظت میں خود کو لے آئیں، تو اس عنوان سے علیحدہ مناجات اور دعائیں. استخارے کے حوالے سے علیحدہ مناجات ہیں. لیکن ضروری یہاں پہ ایک بہت ضروری پہلو ہے. وقت ہمارا کچھ چونکہ اوپر ہو چکا ہے، لیکن بہرحال میں 2-3 منٹ ضرور لوں گا اس نقطے کے حوالے سے کہ جب بھی ہم رجوع کرتے ہیں تو جو سکھایا جا رہا ہے اس کی طرف رجوع کریں، لیکن جو سکھا رہا ہے اس کی معرفت کی طرف رجوع نہ کریں. تو یہ بھی شاید اس کا حق ہم ادا نہ کر سکیں. تو معرفت آل محمد بہت ضروری ہے کہ ہم اس درس سے جڑیں اور ان ہستیوں کی پہچان کریں، ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو. چونکہ خود فرمایا گیا ہے کہ ہمارے علوم ان کے سامنے بیان مت کرو جو ہماری معرفت نہیں رکھتے. تو آل محمد کا درجہ یہ تو تقریباً ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ درود کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں، اور درود کا لازمی حصہ ہے آل محمد. جہاں سرکار ختمی مرتبہ رسالت مآب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے خود فرمایا درود کے معاملے میں جو متفق علیہ احادیث ہیں کہ مجھ پر فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. دیکھیں کہ آل کا کہیں بھی سلسلہ چھٹتا نہیں ہے کہ مجھ پر ناقص درود مت بھیجو. یہ بہت خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں. مجھ پر ناقص درود مت بھیجو. جبکہ دیکھیے درود بذات خود دعا ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں ایک جگہ فرمایا ہے کہ مجھ پر دم بریدہ درود مت بھیجو. یعنی کہ ناقص درود، اور پھر اس کے آگے اس حدیث کی پوری تشریح ہے کہ ناقص اور دم بریدہ درود سے مراد ہے کہ مجھ پر درود بھیجا جائے لیکن میری آل پر درود نہ بھیجا جائے. تو اس کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی اپنی آل کی، چونکہ بتایا گیا کہ یہی تمہارے لیے میرے بعد ہدایت کا سرچشمہ ہے، انہی سے اگر آپ جڑو گے تو پھر ہدایت، رشد اور عرفان کی طرف آپ کا سلسلہ، آپ کا راستہ بڑھے گا. درود بذات خود دعا ہے، اور جب آپ خاص طور پہ مناجات آل محمد کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی مناجات کا لازمی حصہ خود یہ درود ہے. یہ درود خود، اور جگہ جگہ آپ جیسے آپ نے ابھی یہ دعائے مکارم اخلاق پڑھی سنی، آپ نے سعادت حاصل کی، تو آپ دیکھیں کہ ہر جو اس میں عنوان بیان کیا گیا اس سے پہلے درود پاک کو پڑھا گیا. تو ایک آخری جملے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ درود پاک بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور مناجات آل محمد کا حصہ ہے. درود کو اگر سمجھیں تو یہ محمد اور آل محمد کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کو بیان کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے تمام سعادتوں اور رحمتوں کی جن کے نام ذریعہ بن رہے ہیں، ان کو پہچاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور یہ ہمارے لیے کل دعاؤں کا مترادف ہے کہ ہدیتاً یہ آخری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پہ اس کا اختتام کروں گا. گو کہ یہ اختتام نہیں ہے،
تو درود کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کے صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جب دعا مانگتا ہوں تو اس میں دعا کا چوتھا حصہ جو ہے وہ میں درود پڑھتا ہوں اور باقی 3 حصے دعا مانگتا ہوں، تو کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کچھ بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا میں 2 حصے دعا مانگوں اور 2 حصے درود پڑھوں؟ تو پھر جناب رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بہتر ہے، لیکن اگر تم مزید بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا میں 3 حصے درود بھیجوں اور 1 حصے دعا کروں؟ تو پھر اسی جملے کی تکرار کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہاں بہتر ہے، لیکن اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تو صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا میں دعا کی جگہ پہ فقط درود پڑھوں؟ تو یہاں پہ رحمت للعالمین سرکار ختم مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر تم ایسا عمل کرتے ہو تو یہ تمہارے کل غموں کو رفع کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا، اور آج کی اس گفتگو کا ثواب خاص طور پہ میرے والدین اور سب کے مرحومین اور جملہ مرحومین تمام مسلمین و مسلمات، شہداء اور اولیاء خدا اور بزرگان دین کی خدمت میں ہم احسال کرتے ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین، بہت شکریہ ساجد صاحب، بہت خوبصورت دعا سے آپ نے متعارف بھی کرایا اور اس پہ گفتگو بھی فرمائی۔ تو اس کے ساتھ اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔